پاکستان میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے۔ مختلف پارٹیاں اس وقت مشاورت کر رہی ہے کہ کن کے ساتھ شامل ہو کر مخلوط حکومت بنائی جائے، لیکن الیکشن 2024 میں پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ووٹ کے طاقت کے ذریعے بڑے بڑے کوریڈورز کو ہلایا جا سکتا ہے، اور جس طرح پاکستان کی عوام نے الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا، یقیناً یہ ایک پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن جو کولیشن گورنمنٹ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ میں اکثر میرے جو دوست ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی، میری ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ بات کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل یا گلوبل پاور ڈائنامکس ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں سٹیبلٹی اور سادہ اکثریت والی جماعت نہیں آئے گی۔ آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ آپ اپنے آرگومنٹس دیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں نیئر فیوچر میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی۔ میرے جو آرگومنٹس جن بیسس پہ جن گراؤنڈ پہ سٹینڈ کرتے ہیں، پہلا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح تیزی کے ساتھ گلوبل پاور ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ چین اور امریکہ کی جو اس وقت سر جنگ ہے وہ جاری ہے، پھر آپ کا جو انڈین اوشن ہے جس کا پاکستان ایک حصہ بھی ہے، وہ وولٹائل ہوتا جا رہا ہے۔ انڈو پیسیفک میں جو پار پالیٹکس چل رہی ہے وہ ہے، انڈیا جو ہے وہ رائز کر رہا ہے، اینڈ دین پھر جو چائنا اور افغانستان ایران کی جو پارٹنرشپ ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے۔ تو ان تمام سچویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر سٹیبل گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ویسٹرن پاورز کے فیور میں ہوگی یا نہیں، کیونکہ اگر پاکستان میں انسٹیبلٹی رہتی ہے تو اس سے پاکستان اور چین کا جو اہم پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کے اوپر بہت منفی اثر پڑے گا، اور اگر پاکستان کے سی پیک کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے تو اس سے چائنا کا جو بی آر آئی پروجیکٹ ہے وہ متاثر ہوگا، اور اگر چائنا کا بی آر آئی پروجیکٹ متاثر ہوتا ہے تو چائنا کا جو کوشش ہے کہ سی پیک کے تھرو وہ اپنے جو ٹریڈ ہے وہ کرے، میری ٹائم جو روٹ ہے وہ یوز کرے سی پیک کا، چائنا ملاکا جو ڈائلیما ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ڈائلیما ہے، اس سے نہیں نکل سکے گا، اور چائنا اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح وہ ملاکا ڈائلیما سے نکل سکے۔ تو اس طرح جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ ان کے فیور میں ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو۔ دوسری اہم وجہ ہے کہ انہی گلوبل پاور ڈائنامکس کو سامنے رکھتے ہوئے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور اس وقت جس تیزی کے ساتھ گلوبل پاور ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، آپ کو ایبرپٹ، انسٹنٹ، کوئک اور ریشنل تو پاکستان کے سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اور یہ ڈیسیجن میں ہماری جو انسٹیٹیوشن ہے، آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کا بڑا اہم رول ہے۔ تو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا کہ ایک سادہ اکثریت کے ساتھ گورنمنٹ کو آنے دیا جائے گا اور اس کو اتنا امپاور کیا جائے گا کہ وہ اس دنیا میں جہاں پہ نئے الائنسز بن رہی ہے، پار جو پالیٹکس ہے وہ دوبارہ جو آپ گریٹ پار پالیٹکس ہیں وہ دوبارہ جس تیزی کے ساتھ ایمرج ہو رہی ہے، اس میں اس پارلیمنٹ کو امپاور کیا جائے کہ وہ آزادانہ ڈیسیجن لے سکے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انہی کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں نہ ہی تو سٹیبل گورنمنٹ کو آنے دیا جائے گا، اور نہ ہی پاکستان میں سادہ اکثریت کے ساتھ کسی بھی پارٹی کو آنے دیا جائے گا۔ یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور بڑا اچھا لگے گا مجھے کہ آپ اپنے آرگومنٹس دیں اور کنونس کریں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی۔